پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کا اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے خوبرو لڑکیوں کے استعمال کا انکشاف۔ ناظرین، تل ابیب اسرائیلی فوج نے سوویت یونین کے حق میں پروپیگنڈا اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اسرائیلی خواتین فوجیوں کی ہیجان انگیز تصاویر کا استعمال شروع کر دیا۔ غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت اور ریاستی دہشت گردی میں 250 سے زائد فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی بمباری اور شہید و زخمی فلسطینی بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اور اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ناظرین، مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار پر ہر احساس رکھنے والے شخص کی آنکھ اشکبار ہو گئی اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئی ہے، جس میں وہ نوجوان پرکشش اسرائیلی خواتین فوجیوں کی شہوت انگیز ویڈیوز اور تصاویر کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کے لیے اور فلسطینیوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا سکے۔ اس تکنیک کو ہوس کے شکنجے کا نام دیا گیا ہے۔ ان سلسلے میں نوجوانوں کی مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم کمنٹس میں اسرائیلی فوج پر غزہ میں حالیہ بمباری کے تناظرے میں تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی اس مہم کا مقصد اسرائیلی نوجوانوں کی فوج میں لازمی بھرتیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور جو لوگ فوج میں سروس سے گریز کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی کرنا بھی ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کے پروفیسر ربیکہ اسٹین کہتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فوجی وردی کو رومانوی انداز میں دکھانے اور سپاہی کو عظیم ہیرو بنا کر پیش کرنے کی طویل تاریخ ہے، جس میں اب جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، تاہم حالیہ غزہ جنگ کے بعد فلسطینی سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی نے اسرائیلی پروپیگنڈا کو شکست دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جھوٹ سے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اب اسے نئی تعلقات عامہ کی حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ اسرائیلی خواتین کو 18 سال کی عمر میں فوج میں شامل ہونا ضروری ہے، لہٰذا وہاں بہت ساری خواتین فوجی موجود ہیں۔ در حقیقت اسرائیلی خواتین کی 31% خدمت کرتی ہیں۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج میں ایک خاتون افسر میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا میں فوج ملکوں کی حفاظت اور ان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فوج کی سیاسی امور میں نہ دخل اندازی ہوتی ہے اور نہ ہی مختلف حکومتوں میں ان کا نفوذ ہوتا ہے، لیکن صحیح ریاست میں کچھ صورتحال دوسری ہے، اس لیے کہ اس ریاست پر حاکم نظام عسکریت پسند اور فوجی نظام ہے، حتیٰ کہ اس کے سیاست دان بھی فوجی سبکدوش افراد میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فوج کی طرف خاص توجہ سیاستدانوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس چیز کے باوجود اسرائیل کی فوجی ڈھانچے پر غور کرنے سے اس کے حالات کچھ مناسب اور سازگار نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملے کا دعویٰ ایک قسم کا کھوکھلا دعویٰ ہے۔ خواتین کی فوج میں زبردستی بھرتی، دوسرے لفظوں میں اسرائیل میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے فوج میں بھرتی کا قانون مساوی کر دیا گیا ہے۔ فوج میں جنسی خدمات رسائی کے لیے لڑکیوں کی بھرتی۔ سوویت ریاست کے بعض اعلیٰ فوجی افسروں کا کہنا ہے کہ فوج میں لڑکیوں کی موجودگی مرد سپاہیوں کے جذبات بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور ان جنسی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض رپورٹوں میں آیا ہے کہ سپاہی لڑکیاں غزہ پر جنگ کے دوران اپنی فوج کے جذبات ابھارنے کے لیے خوبرو خود کو تیار اور خود کو برہنہ کر دیتی ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج اپنا تشخص بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئی ہے، جس میں وہ نوجوانوں کی پرکشش اسرائیلی خواتین فوجیوں کی شہوت انگیز
ویڈیوز اور تصاویر کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ رائے عامہ اور فوجیوں کے لیے جنسی مقاصد کے لیے پیش کیا جائے اور فلسطینیوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا سکے۔ اور ناظرین، اسرائیلی فوج کی اس مہم کا مقصد اسرائیلی نوجوانوں کی فوج میں لازمی بھرتیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور جو لوگ فوج میں سروس سے گریز کر رہے ہوں ان کی ذہن سازی کرنا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔